گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا،
مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد آقا کی آمد ذرا پیار سے بولو ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوا کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوا کو ہنسانے آئے ہیں یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں جو چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو چکے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو لگے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا انور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا ذیشا کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں عجب کرم ہے خود مجرم کے حامی ہیں گناہگاروں کی یہ بخشش کرانے آئے ہیں یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا آقا بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے لانا زبان کریم سے نوری سنو گے لانا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں سنو گے
زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخلے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیا کہ میں اعتکاف سے ہوں۔ جب بھی معتکف ہو گئے دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یا عربی میں کہہ لیجئے نویت سنت الاعتکاف، جبکہ معنی بھی سمجھ میں آ رہے ہوں۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار یہ سب شرعاً جائز نہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی تو ضمناً یہ جائز ہو جائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج ربیع النور 1433 سنہ ہجری کی دوسری شب ہے۔ چاند رات سے 12 راتیں مسلسل مدنی مذاکروں کی ترکیب ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اپنا ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ دیکھیں نیت وہ کارآمد ہوگی کہ جو دل میں بھی موجود ہو اور ویسا کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ اب مثال کے طور پر میں نیت کرواؤں گا کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، اور آپ یہ نیت کر لیں گے لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں یار 1 گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا، تو یہ نیت آپ کی نہیں ہوگی، کہ آپ کی نیت تو پہلے سے ہے کہ میں 1 گھنٹے تک بیٹھوں گا۔ تو جتنا آپ کو بیٹھنا پھر اتنے کی نیت کریں۔ اسی طرح اور جو بھی معاملات ہیں جن میں آپ وہ نہیں کر پاتے تو پھر وہ نیت نہ کریں، حسب حال، یعنی کہ اپنی جو بھی کیفیت ہے اس کے مطابق نیت کریں۔ اور نیت کرنی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، ورنہ پھر ثواب نہیں ملتا نا۔ نیت نہ ہو اچھی تو پھر ثواب ملتا نہیں۔ بس جیسے آپ آئے، آپ کو یوں کہ وہ مرحبا مرحبا ہوگی، مزہ آئے گا، چلتے ہیں۔ جیسے جشن ولادت کے دنوں میں مزہ آتا ہے، لوگ آتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، جلوسوں میں جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، نعت خوانیوں میں جاتے ہیں، تو مزہ لینے جاتے ہیں، تو مزہ آیا نہ آیا اس کے نصیب۔ اس میں بھی پھر یہ بیچارے بولتے ہیں کہ یار وہ یہ کہاں بیٹھ گیا، مزہ نہیں آیا، یہ نعت پڑھتا تو مزہ آتا۔ یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ یوں بولتے ہیں عام طور پہ۔ تو یہ اور بھی بد نصیبی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لے اور ہمارے منہ سے نکلے گا مزہ نہیں آیا۔ ٹھیک ہے دل میں کیفیت نہ پیدا ہوئی لیکن یار زبان کو تو کنٹرول کرے۔ اور پھر اس کو اگر پتہ چل جائے کہ میرے بارے میں یہ بولا کہ اس میں مزہ نہیں ہے اس نے نعت پڑھی، اس کے دل پر کتنی چھریاں چلیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ پھر اگر مزید آپ آگے بڑھے یار اس کی کوئی آواز ہے یار، یہ پھر غیبت میں پڑے آپ۔ ایک چپ پہلے تولو، کاش یہ نصیب ہو جائے۔ تو بارگاہ رسالت میں آواز نہیں، انداز نہیں، دل دیکھے جاتے کہ دل سے کون پڑتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب بھی مل جائے گا۔ اور چونکہ اچھی نیت جو ہے وہ عمل کی روح ہے، بنیاد ہے، تو
تو اس لیے اس میں دل شیطان لگنے نہیں دیتا، یار ابھی تو چلتے چلتے نیتیں ہو رہی ہوں گی، اطمینان سے بندہ آتا ہے۔ حالانکہ نیت ہی تو جان ہے، جان ہی نکال دی تو پھر بات کیا رہی؟ تو وہ عمل کا تو ثواب ملتا ہی نہیں ہے نیت نہ ہو تو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ نیت اپنے طور پہ کر کے آیا، وہ ایک یہ نہیں کہ جو بھی آیا تو وہ نیتوں کے بعد آیا تو اس کا مطلب نے نیت کی ہی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ مراد نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی رغبت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب جیسے کہ میں آیا تو میں نے تو سیڑھیاں بھی چڑھنی ہے، تو مجھے نیت کرنی ہے کہ وہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا، اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھوں گا، اور مجھے یہ کہ چمڑے پر بیٹھنا تھا، میں چمڑے پر بیٹھ کر بیان کرتا ہوں یہاں، جیسے اس میں بیٹھنے کی بھی نیت کرنی تھی کہ انکساری کے حصول کے لیے۔ پھر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے اکثر، لیکن میں قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھا ہوں، تو یہ کہ جو تعلیم دے اس کے لیے سنت یہ کہ قبلے کو پیٹ کر کے بیٹھے، تو مجھے یہ نیت کرنی ہے۔ پھر میں نے حمد و صلات تو پہلے پڑھی، تو یہ بھی اگر بغیر نیت کے یوں ہی پڑھ دوں تو ثواب نہیں ملے گا نا، اس کی نیت بھی کرنی تھی کہ حمد و صلات پڑھوں گا، درود شریف کے صیغے پڑھوں گا، درود شریف کی فضیلت بیان کروں گا، اعتکاف کی نیت کرواؤں گا۔ تو الحمدللہ یہ پہلے نیت ہے، میں نے جو مجھ سے بن پڑا اور ذہن میں آیا وہ میں کر چکا تھا الحمدللہ۔ تو اس لیے وہ قدم قدم پر ثواب ہے، اس میں نیت ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ عادت کہلائے گا، عمل عبادت نہیں بنے گا۔ عبادت بنانے کے لیے اللہ کی رضا کی نیت ضروری ہے، یہ بالکل رٹ لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ سلام بھی کرنا تو اس کی نیت، سلام کے مسائل بارے شریعت میں جہاں 16ویں حصے میں شروع ہوئے نا، سب سے پہلے نیت لکھی ہے، تو سلام کرے تو کیا نیت کرے، سلام کرنے میں پھر نیت ہونی چاہیے، ہم کو یاد ہی نہیں رہتا، بس یہ پھٹاپٹ آپ ذہن میں یہ سلام کرنے سے پہلے یہ ذہن میں بٹھا لیں، تیری عزت، تیری جان، تیرا مال مجھ پر حرام، السلام علیکم۔ کیونکہ ایک مسلمان کی عزت، آبرو، جان، مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے نا۔ اب وہ حق کے ساتھ لینا حلال ہے، اور یہ پھر وہ اس کی الگ تفصیل ہے، لیکن یہاں مراد وہی ہے کہ ناجائز طور پر لینا یہ حرام ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں اپنے لیے بھی نیتیں کروں گا، آپ کو بھی اپنے لیے نیت یہ کرنی ہے، اپنی اپنی نیت ہم چھانٹتے چلے جائیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، کپڑے، بدن، داڑھی وغیرہ کو سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، انگلیاں نچاتے ہیں نا، یہ کرتے رہتے۔ خیر اب ایک دو بار میں نے کہہ دیا تو عادت تو نکلتی نہیں ہو، تو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہوش نہیں ہو، ناخنوں سے کھیلتے رہتے، میل نکالتے رہتے، اور یہ اللہ کے بندے دعا کرتے کرتے زیادہ نکالتے ہیں میل۔ شیطان کام میں لگا دیتا ہے کہ الدعاء مخول عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، نہیں عبادت کی بھی عبادت ہے، گویا بہت بڑی عبادت ہے دعا کرنا، وہ لگا دیتا ہے یوں کریں گے، یوں دیکھیں گے اس کو، بالکل بے دلی کے ساتھ۔ یہ شیطان کرنے نہیں دیتا کہ اتنی بڑی عبادت اس کو کیوں کرنے دوں، یہ بہت سو کے ساتھ ہوتا ہوگا، آپ کو اندازہ ہوگا اس کا۔ تو اس کی بھی عادت نکالتے نکلے گی، ذہن بنے گا تو نکلے گی، ورنہ خالی میرے کہہ دینے سے عادت نکل گئی ایسا نہیں ہوگا، یا میں نے ایک دو بار نیتیں کروا دی تو نیتیں سب کے سب آپ کو حفظ ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کو بار بار نیتیں کرتے رہنا ہے، اور دل جمعی کے ساتھ ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، اس کو بلائیں گے، یہ رکھیں گے، یہ کھینچیں گے، اس کو گھسیٹیں گے، تو نیت نہیں ہوتی، انہیں ہو نہیں پائے گی۔ بالکل یکسوئی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے، نیچے سر کر کے انشاءاللہ نیتیں کریں، توجہ کے ساتھ تو ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے و پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو یہ جو میں نے مدنی پھول دیے نا نیتوں کے، یہ 10 مدنی پھول ہیں، 2 تا 12، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جان ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جان ہے۔ یہ ان میں سے اگر کمی آئے گی نا تو علم دین کا حق وہ آپ کو ملے گا نہیں، توجہ نہیں رہے گی، آپ کی توجہ بڑھتی رہے گی اس میں۔ تو بالکل الرٹ ہو کر آپ اس کو کوشش کریں اور سنیں۔
تو جو دو زانو نہیں تھے، دو زانو مانے نماز میں تحیات پڑھتے ہوئے جو بیٹھتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں دو زانو بیٹھنا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں یعنی بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ظاہر ایک بولے گا صلو علی الحبیب اور ایک کی بھی آواز اس کے کان میں نہیں آئے گی، بیچارہ کھسیانہ ہو جائے گا، اس کو مزہ نہیں آئے گا اتنا، تو اس کی دل جوئی بھی ہوگی، ذرا زور سے ہم جواب دیں گے تو ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، اہم باتیں لکھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون بند رکھوں گا اور میسج بھی نہیں چیک کروں گا، نہ میسج کروں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کس کس کا فون آیا ہے۔ ذرا وقفہ مل گیا اور آپ نے بھئی چلو یار دیکھ لیتے کس کس کا فون آیا، تو فوراً ایسے نمبر پہ نظر پڑے گی، جی چاہے گا یار اس کو تو کر لوں فون، آپ اٹھیں گے کونے میں جائیں گے، اس میں دو چار مدنی پھول آپ کے نکل جائیں گے، محروم رہ جائیں گے۔ یا ہو سکتا ہے کوئی ایسا جگری دوست ہو جو آپ کو بلا ہی لے، ایسی کوئی مطلب ہے دل للچانے والی بات تو ہوتی ہے نا، یار میں ادھر ہوں بڑا وہ یہ ہاں میں آ رہا ہوں، آپ نکلے۔ تو اس لیے فون کا نمبر بھی چیک مت کریں کہ جو یہاں ملے گا وہ شاید اس وقت بہت مشکل ہے کہ کہیں آپ کو مل سکے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں، اور علم دین کی تو فضیلت کی کیا بات ہے۔ العلم افضل من العبادت، یہ حدیث پاک ہے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے، مگر یہاں مراد ظاہر ہے علم دین ہے۔ ابھی اپنے لیے بھی کچھ بڑھا لیتا ہوں نیتیں، کوئی کیسی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری یا نہیں آتا نہیں معلوم وغیرہ کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی نشاندہی درست ہوئی تو فوراً ازالہ کر دوں گا، فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، میں دیے ہوئے احکامات کی تعمیل کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا، یا نیت کی اصلاح کے لیے کوشش کروں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچے رکھوں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا ایک وبرکاتہ۔ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ علماء صاحب کہہ رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، ٹھیک ہے اگر سنت رسول ہے تو ہم داڑھی رکھ لیتے، لیکن اس کی لمٹ کتنی ہے یہ بھی ہمیں بتا دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی کے ساتھ ساتھ مونچھوں کی بھی کوئی لمٹ ہے تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات دے دیں، مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داڑھی بے شک سنت رسول ہے، داڑھی رکھنا سنت انبیاء ہے، ہر نبی نے داڑھی رکھی، اور اس کی لمٹ جو ہے نا یعنی سنت بھی ہے، اور سنت بھی ایسی سنت ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے۔
اس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے، اور داڑھی منڈانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کی لمٹ یا اس کی سائز جو ہے وہ کم از کم ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے، یہ تھوڑی اس کو بولتے ہیں، یہ ادھر دیکھو کھڈی نظر آئے گی آپ کو جہاں میرا انگوٹھا ہے، یہ تھوڑی کی وہ ہے حد، تو تھوڑی کے نیچے سے اوپر سے پکڑیں گے تو چھوٹی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اب وہ تھوڑی سے کے نیچے سے پکڑیں گے نا تو اب یہ ایک مٹھی پوری ہو جائے گی، یا بڑھ گئی تو اب اس کا کاٹنا سنت ہے۔ اسی طرح ایک مٹھی یہاں سے دونوں گالوں سے پکڑ کے بھی جو مٹھی سے بڑھ گئے اس کو کاٹ دیں، یہ داڑھی کی لمٹ۔ تو ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی حرام ہے۔ اور مچھوں کی لمٹ یہ ہے کہ لب میں نہ چھپیں، یہ لب کہلاتا ہے، ہونٹ، زبان کو بھی لب بولتے ہیں لیکن اس کو بھی لب کہتے ہیں، یہ جو بغیر بال کی جگہ ہے نا یہ لب، تو اتنا مونچھیں بڑھا لینا یوں چوڑائی میں کہ یہ لب ڈھک جائیں، یہ حرام ہے۔ اگر لب نہیں ڈھکتے اور یہ لمبی لمبی مونچھیں یوں تو یہ بھی جائز ہے۔ بالکل کسی نے مونچھ صاف کر دی یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ مونچھ ایسی رکھی جائے کہ یہ ابرو، آنکھوں کے اوپر جو یہ بالوں کی ہے نا تے، یہ ابرو کہلاتے، تو یہ ابرو کی طرح ہو مونچھ، یہ بہتر ہے۔ بعضوں کی بڑھ جاتی ہے جو منہ میں آتی ہے، تو منہ میں جو آتی ہے نا پانی میں جیسے ڈوب گئی، تو اگر جیسے بے وضو تھا وہ دھلی ہوئی نہیں تھی، بے وضو بھلے تھا کلی کر لی تھی تب تو یہ، یا مونچھیں دھوئی ہوئی تھی کسی طرح کہ ایسی صورت میں کہ دھلی بھی ہوں تب تو پانی میں اگر پانی پیتے گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر دھلی بھی نہیں تھی اور وہ پانی میں گئیں تو پھر وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے۔ مستعمل پانی پینا جو ہے نا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناجائز نہیں ہے لیکن مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو ویسے بھی جیسے پیشاب کر کے نکلے اب پانی پینا ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک آدھ کلی کر لوں یا اس طرح دھو لیتا ہوں کہ وہ پانی پئیں، تو اب ہونٹوں کے یہ حصے عادتاً جو کھلے رہتے ہیں نا، جنرلی جو کھلے رہتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بولنا بند کروں گا تو میرے ہونٹ جو حصہ نظر آئے گا نا ہونٹوں کا، لبوں کا، وہ حصہ منہ دھونے میں وضو میں فرض ہے، تو وہ اگر ہم وہ جب پیشاب وغیرہ کریں گے وضو ٹوٹے گا تو وہ بے دھلا ہو جائے گا، تو یہ حصہ اگر پانی پیتے ہوئے لگے گا نا پانی میں تو پانی مستعمل ہو جائے گا، یعنی اس کا پینا جائز تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، مکروہ تنزیہ ہو جائے گا۔ تو میں نے نہ ناجائز بولا ہے نہ حرام بولا ہے، پانی مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ۔ تو اس لیے میں نے اب اپنا عمل میں نے کہا پہلے مسئلہ سمجھا دوں، تو پھر یہ کہ جیسے کہ اب میں منہ یعنی نارمل منہ رکھ کر جب اپنے بیٹھتے ہیں تو جو حصہ کھلا رہتا ہے وہ وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے، یوں کر لیا اور منہ دھویا اور کھولا ہی نہیں، اس کو یہ دھلا ہی نہیں تو پھر وضو نہیں ہوگا، اتنا حصہ سوکھا رہے گا نا۔ تو اب میں نارمل بیٹھتا ہوں کہ کتنا حصہ دھونا فرض ہے، وہ آپ میرا حصہ دیکھ کر پھر اپنا حصہ دیکھ لیجئے۔ لازم یہ دھلنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ حصہ اگر بے وضو ہو اور دھلا ہوا نہ ہو اور پانی پیا تو عام طور پہ یہ حصے لگ جاتے ہیں گلاس میں، مونچھوں تک بعض اوقات پہنچ جاتا ہے پانی، جلدی کرے نا آدمی، تو اس لیے یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر وضو نہیں ہے پانی پینا تو اس کو دھو لیا جائے تاکہ وہ مکروہ تنزیہ پانی نہ ہو۔ ناپسندیدہ اور مکروہات سے بچنا بھی درکار ثواب تو ہے نا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صابر حسین ہے، میں پشاور پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے پیر صاحب سے کہ غصے کا اور ٹینشن کا کوئی علاج بتائیں۔ اللہ، دو بیماریاں بات کی نا آپ نے، غصہ اور ٹینشن، یہ دونوں الگ الگ ہے۔ اگر یہ ٹینشن کے ذریعے غصہ آ بھی جاتا ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ٹینشن مانے تفکرات، فکریں،
उलझन, एकदम उलझन आ जाए ना, तो अब जितनी उलझन ज्यादा होगी इतना टेंशन बड़ा कहलाएगा। तो टेंशन का इलाज हमारे यहाँ ये कहते हैं, जैसे आप टेंशन नहीं लेना, देखो आप टेंशन नहीं लेना, तो इस तरह टेंशन ये इलाज नहीं होता, टेंशन इससे बढ़ता है। टेंशन की तरफ आदमी वो मजीद वो होता है कि यार वाकई कोई मसला हो गया, विदों को ये भी समझा रहा है टेंशन मत लेना, तो है टेंशन जैसी बात यार लेने जैसा है। तो यूँ तरकीब वो टेंशन की बढ़ जाती होगी। टेंशन नहीं लेना कहने से टेंशन कम तो होता ही नहीं है। टेंशन तो आता है, तो जो बच्चों को तो कम आता है, हम जैसों को ज़्यादा आता है टेंशन। बाज़ ऐसे हालात सुनकर, कोई वाक़यात सुनकर, कोई मतलब घरेलू मसाइल बाज़ होते हैं, तो आदमी को टेंशन आ जाता है, फिक्र आ जाती है। और ये टेंशन जो है ये रिस्की होता है। बाज़ औक़ात इतना हाई टेंशन आता है आदमी को कि वो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बाज़ औक़ात ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हो सकता है ब्रेन हेमरेज, नस फट सकती है दिमाग की। टेंशन से और कई बीमारियां हो सकती हैं। और गुस्सा टेंशन ये है खाला मामू के अपने कह सकते हैं, करीब करीब बिल्कुल, दोनों खतरनाक हैं। तो ये कि टेंशन मत लेना, ये नफ्सियाती तौर पर आदमी बोलता है, लेकिन खुश करने के लिए अगले को टेंशन जाता नहीं। जैसे इसी तरह बोलते हैं अपनी सेहत का ख्याल रखो। अब सेहत का ख्याल रखो बोलना हो तो अच्छा, अच्छी नीयत से, कि वो अगले की दिलजोई ज़रूर होती है, इससे मज़ा आता है उसको, लेकिन इसका ख़ास कोई हल नहीं होता। जैसे थोड़ा आराम भी किया करो, बहुत भाग दौड़ करते हैं आप, तो इससे क्या हो, अगले को अच्छा लगता है, क्योंकि ये दर पर्दा उसकी तारीफ़ है, बहुत एक्टिव है, भाग दौड़ बहुत करता है यार, आराम ही नहीं करता। तो ये मगर ये इससे ये नहीं कि आराम पे ये चला जाए, इसका चांस कम होता है। तो अब ये कि टेंशन मत लो ये ना कहे, बल्कि टेंशन का इलाज ये कि टेंशन का रुख बदल दे। टेंशन यूं खत्म नहीं होता आसानी से, शुरू में जोरदार इसका वार होता है, फिर ऑटोमेटिक वो कम हो जाता है, खुद ब खुद कम हो जाता है टेंशन। जैसे जिसके यहाँ मौत आती है, किसी की माँ फौत हो गई, अब्बू फौत हो गए, तो वो रोता है, वो बहुत गमगीन होता है, टेंशन में होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, खाता भी है, शादियां भी करता है, सब कुछ करता है, दन दनाता है, टेंशन उसका खत्म हो जाता है। तो आर्जी होता है टेंशन, चाहे कैसा भी हो, आहिस्ता आहिस्ता वो या तो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो अब टेंशन आ गया, फिक्रें आ गई, तो इसका रुख बदल दे। मिसाल के तौर पर किसी ने 4 आदमियों के सामने आपको डांट दिया, सब टेंशन आएगा, मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे जलील कर दिया इसने, गुस्सा और टेंशन दोनों है साथ में, ठीक है ना। तो अब ऐसे मौके पर टेंशन जाए कैसे, तो अब यह है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन अल्लाह जिसको ये तौफीक बख्शे तो वो ये इलाज कर सके कि इस टेंशन का रुख ये आखिरत की तरफ मुंतकिल करे, और ये सोचे कि मेरी इतनी इतनी जो कारस्तानियाँ हैं, गुनाहें, नाफरमानियाँ हैं, अगर मुझे मेरे रब ने बरसरे महशर डांट पिलाई तो मैं क्या करूँ, फरिश्तों ने डांटा तो क्या होगा। वो डांट तो बहुत ही मतलब है कि वो इन मानोकर दीगर अजाब इससे ज़्यादा सख्त है, अगरचे ये भी कम नहीं है, किसी को महशर में डांट पड़ जाना, वो भी रब की तरफ से डांटा जाए, उसको इताब बोलते हैं। तो इताब अगर रब का नाज़िल, अजाब अपनी जगह पर है, इताब भी कम नहीं है, नाराज़ी अल्लाह ताला की, और डांट पड़े अगर उसको, तो ये भी बहुत ही मतलब है कि सदमे की बात है। और वहाँ कैसा टेंशन होगा उस वक्त, ना वहाँ गुस्सा भी नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, वहाँ तो बेबस है। कोई बोले मैं कर लूँगा तो वो काफिर हो जाएगा, कि रब के सामने वो नाराज़ी का, वो नऊज़ुबिल्लाह रब के सामने गुस्से का इज़हार करे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कैसे हो सकता है। या हम हर एक के लिए तो नहीं है, ये जो मकबूलीन अल्लाह ताला से, वो भी नाज करेंगे, गुस्सा नहीं होगा उनका, वो नाज करेंगे। जिससे कि वो कच्चा बच्चा जो गिर जाता है हमले में, लोग परेशान हो जाते हैं, बाप परेशान होता रोता है, लेकिन ये तो नेमत है बहुत बड़ी, कच्चा बच्चा गिर जाना, वो सख्त बोलते हैं डिलीवरी, जो मतलब वो
پہلے یعنی کہ DNC ہو جائے تو یہ جو بچہ نکلا نا یہ بہت پاورفل ہے، بہت کام کا ہے. یہ آپ بولتے ہیں نا عمل ضائع ہو گیا، ضائع نہیں ہوا، یہ ذخیرہ ہو گیا. ہاں اسٹاک ہو گیا آپ کے لیے، یہ گوڈاؤن میں چلا گیا، مدنی گوڈاؤن میں، یہ کام آئے گا آپ کو آخرت میں. تو یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس طرح ناز کرے گا، اس کا انداز اس طرح ہوگا گفتگو کا کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا. جھگڑے سے مراد یہ ٹھوسا بازی نہیں ہے، معاذ اللہ اس کو جھگڑا نہیں بولتے. جھگڑا بنے وہ تیز گفتگو کرے گا اللہ تعالیٰ سے، گویا کہ وہ جھگڑا کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ایک کچے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ چل لے جا جنت میں. یعنی جھگڑا اپنے ماں باپ کے لیے جھگڑا کرے گا کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا نا، جھگڑا کرے گا ماں باپ کو بخشوانے کے لیے. اب بتائیے کتنا بڑا ذخیرہ ہے. ہم بولتے ہیں حمل ضائع ہو گیا، ضائع نہیں ہوا. ضائع بولتے ہیں گناہ نہیں بولنا، لیکن ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے ضائع نہیں ہوا. یہ تو آپ کے لیے یہی کام کا ہے. اب بچہ پورا آ گیا، آپ تو خوش ہو گئے، وہ پپو آ گیا نہ گڈو آ گیا نہ اس کو وہ پیرس کا پپو بنا دیا، آپ نے ماڈرن گڈا بنا دیا، اور کل جا کے شادی کرائی تو آپ کو کان پکڑ کے نکال دیا، دکان پہ کر لیا قبضہ. ہوتا ہے نا. یا آوارہ گردی میں چلا گیا اور پھر وہ ہیروئن پی رہا تو اب آپ سر پکڑ کے بیٹھیں گے. اسی کے لیے دعا کی تھی. کچا چلا گیا تو اچھا ہوا نا، قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہو گیا ان مانو کر کہ وہ فائدے والا ہے نا کچا. اس طرح جو نابالغ عمر میں مر گیا وہ بھی فائدے والا ہے، وہ بھی قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش کرے گا، بخشائے گا، اس کو بخشوانے کے لیے وہ شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. باپا آپ نے بڑی زبردست فضیلت عطا فرمائی، ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے. یہاں یہ بھی رہنمائی عطا فرما دیجیے باپا کہ تو کچا بچہ طبعی طور پر گر گیا کسی کا، یہ تو اس کی فضیلت ہے، مگر حالات باپا بڑے نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں. خود سے جو DNC کروائے، خود سے جو اپنی ڈیلیوری کو ضائع کرے، اس کے متعلق آپ رہنمائی فرمائیے. ماشاءاللہ بر وقت آپ نے یہ توجہ دلائی، بہت اچھا سوال ہے. اس میں کہ بچہ جیسے کہ 4 مہینے میں پیٹ کے اندر 4 مہینے میں وہ پورا ہو جاتا ہے. 4 مہینے کے بعد کوئی صورت ایسی ہے نہیں فتح میں جو لکھا ہے کہ یعنی مثلاً اس کی ماں کی جان خطرے میں، ایسی یعنی کہ اس کو تکلیف ہے، تب بھی اب اس بچے کو کچا گرا نہیں سکتے. ہاں 4 مہینے کے پہلے جو ہے نا، اس میں وہی شرعی طور پر کوئی سی صورتیں بن جائیں جان خطرے میں اور وہ علماء سے پوچھ کر اس کی اجازت مل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن 4 مہینے کا ہو گیا، یہ پورا بن گیا، اب گویا اس کو گرانا ایسا ہے کہ آپ نے قتل کر دیا اس کو، گویا ہے نا. تو آج کل تو حرام کے بچے گراتی ہیں نا عورتیں، بلکہ زندہ بچے ایسی ظالم مائیں ہوتی ہیں اور ظالم باپ ہوتے ہیں جو کچرا کنڈیوں میں ڈالاتے ہیں. معاذ اللہ یہ ظلم کرتے ہیں تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ تو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو ایسا کرنے والے. ایک تو وہ گندا کام کیا یہ حرام، اور دوسرا یہ کہ یہ حرام جو انہوں نے کیا، بچہ ڈال کے کچرا کنڈی پر آ گئے. معاذ اللہ یہ جگر کیسے چلتا ہوگا ان کا. بعض ایسے بھی ملتی ہیں لاشیں گلا گھونٹ دیتے ہیں پیدا شدہ بچے کا اور پھر پھینکاتے. ایسے ظالم ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسوں کی تعداد کم. یہ حرام کے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے، لیکن آخرت میں جو عزت کی دھجیاں اڑیں گی تب کیا کرو گے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد ناصر عطاری اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ لوگ اکثر باتوں میں اس قسم کا سوال کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جب عقل بٹ رہی تھی تو اس وقت تو کہاں تھا. پیارے بابا جان یہ سوال کرنا کیسا؟ اور پیارے بابا جان آپ سے عرض ہے کہ میرے لیے دعائے مغفرت عطا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم. عقل بٹ رہی تو کہاں تھے، یہ بولتے تو یوں ہو رہا، لیکن یہ اس وقت نیت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب عقل دے رہا تھا اس وقت تم چھپ گئے تھے تو اللہ تمہیں ڈھونڈ نہیں پایا، اس لیے تم کورے رہ گئے. یہ نیت تو کفری ہے، لیکن یہ نیت ہوتی ہو یہ ضروری نہیں ہے.
یعنی شاید ان کی فطرت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ فطری طور پہ تم بے وقوف واقع ہو، تو مطلب یعنی دل آزاری ہے اس میں، دل آزاری وہ کفر کے اعتبار سے نہیں ہوگی. کفریہ کلمہ، جیسے وہ شیطان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے نا، کسی کو شیطان بول دیا تو وہی کہ دل آزاری ہے اس میں اس کی. تو اس میں بھی یہ دل آزاری ہے، عقل بٹ رہی تو کانچ ہے، اس کا مطلب تم پلے درجے کے احمق ہو، بیوقوف ہو، تمہارے اندر ہے ہی نہیں. عربوں میں بھی بولتے ہی ہے، مخمافی ہے، مخمافی ہے. تو اگر یہ کسی عرب کو بولا کہ مخمافی ہے تو اس کا دل تو دکھے گا نا، تو گناہ تو ہوگا نا. اسی طرح اور بھی قوموں میں بولتے ہیں بعض قوموں میں کہ ان میں تو یار ہوتی ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ دل تو دکھے گا نا. جس قوم کو بولیں گے، اب یہ اس کو ہم یہ بولیں گے کہ جیسے کہ میں اردو یا کوئی پٹھان یا پنجابی یا سرائکی والوں کو بولوں گے یار یہ تو سب صحیح ہے یار، تو ان میں جو بھی اس قوم کا ہوگا دل تو دکھے گا نا، دل آزاری ہوگی نا. تو اس لیے وہ پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بولو، پہلے تولو بعد میں بولو. ایک چپ ایک چپ ایک چپ انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ باپا، وہ سوال ہوا تھا غصے اور ٹینشن کے حوالے سے، اس کا جواب باپا اس میں غصے کے بارے میں بھی آپ مزید مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اور ٹینشن کا تو بات بھی غصے کی کم ہوئی تھی. غصے کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور جہاں جس پر غصہ آ رہا ہے نا وہاں سے ہٹ جائے. غصہ آئے تو چپ ہو جائے، بولے نہیں، کہ بولے گا تو پھر اوٹ پٹانگ بولے گا اور کہیں گناہوں میں جا پڑے گا. کہ حدیث پاک میں کہ جہنم کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. غصے میں گالی نکلے گی تو ہاتھ اٹھے گا، تو اگر حد سے تجاوز کرے گا اور وہ گناہ میں پڑے گا تو پھر وہ اس کے لیے جہنم کا وہ دروازہ ہے. تو اس لیے غصے کا علاج کرے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹ کر پھر بھی نہیں جا رہا تو زمین سے لپٹ جائے، چپٹ جائے، وضو کر لے. غصہ آئے تو انشاءاللہ اس سے بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس طرح غصے کا علاج کرے. اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا، اس کا نام ہی غصے کا علاج ہے. اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ، اس میں بہت علاج مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ دیکھو اپنے فیضان مدینہ میں یہی روایت لکھی ہے جو بھی میں نے بیان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی روایتیں مسجدوں میں لگانی چاہیے اسے، مگر مسجد کے خرچے سے نہیں، چندے کے خرچے سے نہیں، بلکہ وہ الگ سے اس کا چندہ کر لیا جائے. باپا ایک اسلام بھائی نے ابھی پوچھا تھا داڑھی کے بارے میں کہ یہ داڑھی کتنی حد تک ہونی چاہیے. اس کے بارے میں تو الحمدللہ آپ نے خوب سمجھا دیا، مگر جو عموماً دیکھا ہے بڑے عمر کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہونٹوں کے نیچے کا جو حصہ ہے داڑھی کا اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو ان کو دیکھا دیکھ نوجوان پوری صاف کر دیتے ہیں. بڈھے بھی آج کل صاف کر دیتے ہیں بیچارے. کھالیں لٹکی بھی ہوتی ہیں گھس گھس کے روز بیچارے. اللہ توفیق دے. یہ لب زینی نچلا لب جو نا، اس کے بال جو ہے نا نیچے کے، یہ بھی داڑھی میں شامل ہے. اس کے ارد گرد بعض اوقات یہ کھانچوں میں لوگ صاف کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کی بھی ممانعت ہے. تو یہ ادھر سے کچھ بھی نہیں چھیڑنا ہے. یہ نیچے داڑھی ہے، اوپر مونچھ ہے. ہاں مونچھوں کو چھیڑ سکتے ہیں، نیچے نہیں چھیڑ سکتے. نیچے بال جیسے اس کو آنے دو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الصمد ہے. میرا تعلق پشاور خیبر پختونخوا سے ہے. لوگ مجھے صمد کہہ کر پکارتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اگر آپ کا نام عبد الصمد ہے تو باقی عبد الصمد ہی نام رکھتے ہیں، سواد سے رکھتے ہیں. صمد یہ بے نیاز، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو جو صمد کہہ کر پکارتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. لیکن صمد بھی نہیں کہتے ہوں گے، آپ کو صمد کہتے ہوں گے.
اور اگر سین سے سمد کہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. سمد معنی بے نیاز، اور سین سے پڑھے سمد تو سمد کے معنی ہے حیران و پریشان، بالکل معنی فاسد ہو جاتے ہیں. تو آپ کو سمد بولتے ہوں گے یہ سین سے. یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ عبد الصمد مانے صمد کا بندہ، خدا بے نیاز کا بندہ. بے نیاز مانے کسی کا جو محتاج نہ ہو، کسی کا حاجت مند نہ ہو، کسی کا ضرورت مند نہ ہو. تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کو کسی کی بھی حاجت نہیں ہے، بندہ تو محتاج ہے. اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے. غنی کے معنی بھی بے نیاز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو. ہم سب کے سب فقیر ہیں اللہ کے در کے. محتاج، محتاج، فقیر، فقیر کے معنی محتاج. ہاں تو اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم خیرات مانگتے ہیں، تو ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں اس کے در کے. اور اللہ تعالیٰ اپنے در کا ہی محتاج رکھے، ہم باغی نہ بنیں. گناہگار ضرور ہیں مگر الحمدللہ ہم باغی نہیں ہیں. ہم گناہوں کی بھی معافی چاہتے ہیں، گناہوں پر بھی ہم سرکش نہیں ہیں، ڈھیٹ نہیں ہیں، سرکش نہیں ہیں، بے باک نہیں ہیں. ہم ڈرتے ہیں یا اللہ تیرے سے، ہم کو بس تو اپنا کر لے اور ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور گناہوں کی ہماری بیماری کو دور فرما دے. ہاں تو بہرحال ہے کہ عبد الصمد کو صمد کہہ کر پکارنا یہ ناجائز ہے. اور یہ دیکھو کتنا حساس ہے کہ بیچارے کا دل بھی لگتا ہے دکھتا ہوگا کہ میں صمد ہو ہی نہیں سکتا. صمد تو ایک ہی ذات ہے، میں تو اس صمد کا بندہ ہوں. تو ان کو عبد الصمد بولنا چاہیے. نام ایسے رکھنے چاہیے کہ جو لوگوں کی زبان پر آسانی سے چڑھیں. جیسے کہ اب دور بڑا نازک ہے نا، تو عبد الصمد نام بھلے ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس نام کے بجائے پکارنے کے لیے کوئی آسان سا نام رکھ لینا چاہیے کہ جو لوگ آسانی سے بول سکیں اور جس کو بگاڑنے کا رواج نہ ہو. لیکن ہر نام کو تقریباً بگاڑتے ہیں لوگ، لیکن کم سے کم بگاڑیں. اب بلال کو کم بگاڑتے ہیں، بلال کو بلّہ بولتے ہیں. یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، نعوذ باللہ. امین کو بھی وہ کیا بولتے ہیں، کچھ نہ امینیا نے بولتے ہیں. اپنی میمنی میں زیادہ بگاڑتے ہیں، بہت بگاڑتے ہیں. عبد الرزاق کو معاذ اللہ رجاکڑو بولتے ہیں، نعوذ باللہ. میمنی میں جب شدھ میمنی بولتے تھے رجاکڑو بولتے تھے، اب نہیں بولتے ہوں گے، ہمارے دور میں بولتے تھے معاذ اللہ. اور رجاک وہ تو میمن تو رجاک، جیم رجاک. بابا محمد نام کو بھی بہت بگاڑا جاتا ہے. معاذ اللہ، وہ تو محمد بولتے ہیں، مامدو، ممدو، ممدیو، ممدی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے محمد نام رکھے، عبداللہ نام رکھے، عبد الرحمن نام رکھے، عبد الصمد نام رکھے بے شک، مگر پکارنے کے لیے ساتھ میں کوئی آسان سا نام رکھ لے جو زبان پر آسانی سے چڑھے اور بگڑے نہیں. اگرچہ ہر نام کو تقریباً بگاڑتے ہیں لیکن کم بگڑے، اور بگڑے تو مطلب اور ایسی مطلب خوفناک معاملہ نہ ہو جیسا اللہ کا نام بگاڑنا. بہت خوفناک معاملہ ہے نا. ان کی نیت نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کا نام بگاڑ رہے ہیں، لیکن ہے تو خطرناک نا بات. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بابا جس طرح آپ نے یہ توجہ دلائی صاد اور سین میں جو فرق کرنا ضروری ہے، تو ظاہر ہے ہمارے پشاور کے اسلام بھائی بھی آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ ان کو جس انداز سے وقت دیا ہے. تو نگران شورا کا بھی میسج آیا کہ بڑا رشک آ رہا تھا کہ آج ماشاءاللہ پٹھانوں کو بہت آپ نے شفقت فرمائی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اسلام بھائی ہمارے دعوت اسلامی کے جو مختلف کورسز ہوتے ہیں، مدنی تربیتی کورس، اسی طرح مدرس کورس، اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں، تاکہ جو ہمارے قرآن پڑھنے کے حوالے سے بھی جو غلطیاں عموماً ہوتی ہیں، نمازوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے یہ مدرس کورس اور تربیتی کورس کے ذریعے یہ قرآن بھی درست کریں اور جگہ بجگہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان آباد ہو جائیں. بابا بے شک پٹھان بھائیوں کو مدرسۃ المدینہ بھی پڑھنا ہے، جامعۃ المدینہ بھی پڑھنا ہے. ہم کو مولانا بھی چاہیے، علماء بھی چاہیے، اور پٹھان مفتی بھی چاہیے. ہم کو دعوت اسلامی کو پٹھان مفتی تو ہے الحمدللہ سنیوں کے پاس، لیکن دعوت اسلامی کے رنگ میں رنگا ہوا مفتی پٹھان چاہیے ہم کو، جس کو ہم بولیں کہ دعوت اسلامی کا مفتی ہمارا پٹھان بھائی. ایسے آؤ آگے آؤ یار. سبحان اللہ. بغداد بھائی اپنے بچوں کو پیش کرو، جو بڑے ہیں نہیں پڑھ سکتے بیچارے، ٹائم نہیں دے سکتے، تو اپنے لڑکے ہوں جیسے کہ جو پڑھنے کے قابل ہوں. ماشاءاللہ کون کون اپنے بچے کو عالم مفتی بنانے کی نیت کرتا ہے؟
سبحان اللہ پٹھان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو جذبہ ان کا. ماشاءاللہ. ہم دیکھو ڈاکٹر انجینئر تو بہت بننے والے پڑے ہیں، ہم کو عالم بنانا ہے جو جنت کی طرف کھینچ کے لے جائے، خود بھی جائے انشاءاللہ. اللہ آپ کی نیتوں پر آپ کو استقامت دے اور آپ کو اس کا پھل دکھائے اور آپ کے بچے عالم دین بنے، باعمل عالم بنے، اللہ کرے. اور دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں پڑھ کر عالم بنے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو مدرسۃ المدینہ تو سرے دست بڑا بھی پڑھ سکتا ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو ایک اسلامی بھائی کو لے کر اپنا قاعدہ پڑھ رہا تھا اپنے اسلامی بھائی سے، کہ اس کی بھویں بھی سفید ہو گئی تھی اور اس کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، بالکل بوڑھا تھا. میں قاعدہ پڑھ رہا تھا، الف با تا شرماتا نہیں پڑھ رہا تھا. تو جب آنکھ کھلی ہوا سویرا، تو میرے پٹھان بھائی جو ہیں وہ بھی اور جو غیر پٹھان ہیں وہ بھی، ان میں پٹھانوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہندکو والے بہت سارے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا میں ہندکو بولنے والے بھی بہت زیادہ آباد ہیں ماشاءاللہ. تو ان کی بھی ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی میں ہے. ہندکو والے کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ دیکھو ہاتھ لے رہا ہے ماشاءاللہ. ہندکو والے بھی اس میں، اور اردو اسپیکنگ بھی ہوں گے، پنجابی بھی ہوں گے. اپنے زبان کا تو جھگڑا ہی نہیں نا اپنے پاس، تو ہم تو عربی آقا کے غلام ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ ایک پہچان تو ہے نا کہ یہ پٹھانی بولتا ہے تو یہ عربی بولتا ہے، تو یہ اردو بولتا ہے، تو بلوچی بولتا ہے. تو اس طرح یہ کہ تمام اسلامی بھائی، پشاور والے بھی، باب المدینہ والے بھی، پنجاب والے بھی، دنیا بھر والے اپنے اپنے یہاں مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں. جہاں مدرسۃ المدینہ نہیں ہے وہاں مدرسۃ المدینہ کی ترکیب فرمائیں. اپنے ذمہ داروں سے مل کر کوئی ایسا اسلامی بھائی تیار کریں کہ جو صحیح پڑھا سکتا ہو، قرآن پاک قاعدہ پڑھا سکتا ہو تو وہ پڑھائے. اور یہ کہ آپ کو پتہ یہ حدیث پاک کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ بہتر کام ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے انشاءاللہ ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے. آج کل مسلمانوں کو قرآن پڑھنا بہت کم آتا ہے، بہت کم آتا ہے. اگر کہو نا کہ 100 میں سے ایک کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہو تو بھی غلط نہیں ہے. واقعی نہیں آتا پڑھنا، مجھے پتہ ہے نا. پڑھتے ہیں قرآن شریف، تو وہ قرآن شریف نہیں پڑھتے نا، قرآن شریف نہیں پڑھتے، قرآن شریف پڑھتے ہیں. ہمارے میمن بھائی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ شریف میں نے آپ کو سمجھانے کے وہ شریف کو شریف بولتے ہیں. عین ہا شین نہیں نکلتا بیچاروں سے، تو وہ یہ سیکھنا ضروری ہے. تو اس لیے وہ صحیح قرآن پڑھے. صحیح بات میں عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی، الحمدللہ کہنا تو یہ مبلغین کو بھی نہیں آتا، ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا. ماشاء اللہ کہنا نہیں آتا، انشاء اللہ کہنا نہیں آتا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، سب غلط ہے. یہ پتہ نہیں کیا بنے گا آخرت میں ہمارا، کہ یہ بھی بولنا نہیں آتا. یہ کہیں بھی ہو، یہ مدنی چینل پر بھی اس طرح بولتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے کہ بھائی مدنی چینل والے سب صاف ستھری بولتے ہیں. اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں نا، ہم بولتے ہیں سر، ہمارے میں بولتے ہیں. نہیں سمجھاتے تو بھی ان کی زبان پہ چڑھتا نہیں، بھول جاتے. الحمدللہ اپنے یہاں بہت قافلے سفر کرتے ہیں، بولتے ہیں اس طرح. آپ غور کرنا کبھی اس طرح بھائی جو مبلغ ہو نا، تو یہ اس طرح آپ کو لگے گا کہ الحمدللہ بھی بیچارہ بھی بولنے نہیں سیکھا، باتیں بس جہاں جاتا ہے وہ پرواز اونچی ہوتی ہے. تو خیر اس پر تنقید معاذ اللہ نہیں کرنی چاہیے کسی پر بھی، اس کو سیکھنا چاہیے. سب کو ہم کو سیکھنا چاہیے اور اس کو رٹنا پڑے گا. ویسے ایک بار میں نے بول دیا اور آپ نے الحمدللہ پھنسا کے نکال دیے مخارج تو پھر آپ کی چھٹی ہوگی. یہ نہیں، اس کو رٹنا پڑے گا، ہزاروں بار اس کو بولنا پڑے گا. جی ہاں، جب تک صحیح نہیں آ جائے. لاکھ بار بولنے میں صحیح ہوتا تو لاکھ بار بولنا ضروری ہے آپ کے لیے. اب آپ کو الحمدللہ بولنا نہیں آتا ہے، انشاءاللہ بولنا نہیں آتا. انشاءاللہ میں بولوں نا کہ شاید ہمارے 99% مبلغین کو انشاءاللہ بولنا نہیں آتا. یہ پہلے بھی رٹا چکا ہوں، یا بھول جاتے. تو یہ انشاءاللہ یوں بولا ہے، انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ. وہ شین کو مد کر کے آپ وہ لام میں ضم کر دیتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے. اللہ کا الف ظاہر ہونا ضروری ہے. انشاءاللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह ये निकलता है मुँह से, अल्हम्दुलिल्लाह है ना, ये अमूमन निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत काम है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ इमामे वाले बहुत हैं। बाद वाला जुमला सही है लेकिन ये जो इब्तिदा है नहीं खतरनाक है, मानने का बिल्कुल कुंडा हो गया इसका। तो ये रटना पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा रुक के बोले ना, इतनी स्पीड से बोलते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाती है। माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, सुबहानल्लाह। सुबहानल्लाह भी गलत बोलते हैं, सुबहानल्लाह, 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 माअज़ल्लाह नहीं, माअज़ल्लाह भी गलत बोलते होंगे, माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। ये लिखा हुआ देखकर आप पढ़ें। सलाम करना नहीं आता, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। बात डेढ़ होशियार इस तरह भी करते हैं हमारी कौम में, दूर से देख के मौलाना सलाम अलैकुम। अब इसका जवाब भी वाजिब नहीं होगा, बोला ही क्या यार। इसी तरह अपने मदनी चैनल पर जो सवाल करते हैं वो भी टेक्निकल सलाम होता है उनका भी, सलाम अलैकुम बोलते हैं, कौम बोलते हैं। नोट करता रहता हूँ कभी, किस किस को समझाऊँ यार, तो बेचारों अपने को समझाएंगे भी तो इनको रट्टा हुआ जो है ना वो तो मदरसतुल मदीना में आना पड़ेगा, इनको सीखना पड़ेगा। तो पापा वही गुत्थी यूं ही संवर सकती है कि जो आपने फरमाया ना कि वो 100 साल के बड़ी उम्र के जिनकी भवें सफ़ेद थी वो बैठ के कायदा पढ़ रहे थे। 100 साल के ऊपर थे, 15 साल 7 साल, अब भूल गया मैं। तो बस वो पढ़ रहे थे, तो हमें भी इस बात से बस यही सीख लेना चाहिए कि उम्र को नहीं बल्कि अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और अगर कुरान मजीद सही तलफ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ा तो हम बग़ैर शर्माए, अपने से छोटा ही क्यों ना हो सही पढ़ाने वाला, हम इंशाअल्लाह उनके पास कुरान पाक की सही तालीम हासिल करेंगे। और इंशाअल्लाह सही तालीम हासिल करने के लिए मदरसतुल मदीना बालिगान अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में, ज़्यादातर हमारी मस्जिदों में इशा की नमाज के बाद हमारे मुबल्लिगीन इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुफ्त पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वक्त देते हैं। आप तमाम इस्लाम भाइयों को चाहिए कि आप भी अपना वक्त निकालें और आखिरत को सही करने के लिए, कब्र हशर को सही करने के लिए हम कुरान मजीद को सही सही तलफ़ुज़ के साथ, मखारिज के साथ सीख लें और आखिरत का सामान तैयार करें। तो अब ये कौन कौन मदरसतुल मदीना हमारे पेशावर के इस्लामी भाई जरा हाथ उठाकर अपनी नीयत का, सिर्फ 40 मिनट का तकरीबन मदरसतुल मदीना होता है। में दुआएं भी याद करवाते हैं, मखारिज भी सिखाते हैं, नमाज भी दुरुस्त करते हैं। बहुत माशाअल्लाह फ़ायदे हैं इसके। आशिकान रसूल की सोबत मिलती है माशाअल्लाह। जो पढ़ना जानता है वो पढ़ाने की तरकीब हो जाती है तो पढ़ाने की तरकीब कर ले, और अगर पढ़ना नहीं जानता तो पढ़ ले, और पढ़ाना जानता है लेकिन पढ़ाने की तरकीब नहीं बनती तो भी वहाँ मदरसतुल मदीना में जाए ताकि वो इनफरादी कोशिश कर सके वहाँ जाकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। बाबा जान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल लिखने का तरीका इरशाद फरमा दीजिए। लिख कर बताऊँ? मैं कुरानी तरीका लिखूँगा। हमारे यहाँ आधा नून लिखते हैं लेकिन वो कुरानी तरीका। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह मरहबा। ये राब भी एहतियातन लगा दिए ताकि अल्लाह, देखो मैंने हमजा को बहुत नुमाया किया है, इंशाअल्लाह नहीं है इंशाअल्लाह। अब वो शीन पर वो कुरान में तो मद भी लगेगा जब तिलावत में, जो उर्दू बोलने में मद लगा नहीं इंशाअल्लाह तो ये तो अजीब सा लगेगा। उर्दू में इन कवायद की ज़रूरत नहीं होती, तो इंशाअल्लाह जैसे उर्दू में बात इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बस माशाअल्लाह। आप बहुत अच्छा बयान फरमाते हैं। इंशाअल्लाह कल बिल्कुल वक्त पर आऊँगा। अभी एक वो तिलावत नहीं है, ये उर्दू बोली है, तो कम से कम ये कि ऐसे अल्फाज ना बोले कि जिससे माना फासिद ना हो। बाकी यहाँ मद करने की ज़रूरत नहीं है, इंशा को खींचने की ज़रूरत नहीं है, वरना यह तो मद भी तो बड़ा मद लगता है इसमें तिलावत में, तो मद मुत्तसिल
اور رومن میں تو انشاءاللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ لکھنا منع ہے، کیونکہ یہ قرآنی الفاظ ہے، قرآنی الفاظ ہے، قرآنی نہیں ہے، قرآنی. جزاک اللہ تو وہ جزاک اللہ ہی ہوتا ہے، وہ زیڈ آتا ہے. گجراتی میں بھی لکھتے ہیں، وہ بھی منع ہے، منع. اور قرآنی آیتیں لکھنا ناجائز ہے، رومن میں یا ہندی میں یا انگلش میں یا کسی بھی زبان میں، جو عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں قرآنی آیت لکھنا یہ ناجائز ہے، اور یہ سبحان اللہ انشاءاللہ وغیرہ یہ منع ہے. خیر اپنے رسالوں میں تو احتیاطیں ہوتی ہیں، یہ درود شریف اور باقی انگلش کتابوں میں جو دینی کتابوں میں احتیاطیں کیسی، پورا قرآن سنا ہے لکھے ہوئے، انگریزی میں ہیں بلکہ دیکھے ہیں میں نے، قرآن کریم پورے انگلش میں لکھے ہوئے، ناجائز ہے یہ. اب آپ بولو کہ ان کو آتا نہیں ہے، تو آتا نہیں ہے تو ان کو تو وہ جھوسنا بھی نہیں آتا تھا، کھانا بھی نہیں آتا تھا، سیکھے نا کھانا تھا تو. کپڑے پہننے بھی نہیں آتے تھے تو کپڑے پہننے سیکھے نا. تو ایک قرآن کریم ہی کی ایک مطلب ہے کہ وہ سیکھنا نہیں آتا تو سیکھو اس کو. آپ کے لیے مدرسۃ المدینہ تو ہم نے قائم کی ہے نا، کوئی پیسے تھوڑی لیں گے آپ سے، مفت میں پڑھائیں گے. آپ آؤ نا یار، آ جاؤ دعوت اسلامی میں آ جاؤ، انشاءاللہ سیکھ جاؤ گے. تو چلو اگر دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ نہیں ہے آپ کے یہاں تو کوئی تو یار پڑھانے والا ملے گا نا آپ کو مسلمان. گھر میں کوئی ایسا فرد جانتا ہو، اس کی منت کرو کہ میرے کو سکھاؤ. جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ سیکھ جاؤ گے آپ. تو سیکھیں اس کو. عز و جل. باپا عموماً یہ میسیج چلتے ہیں نا کہ رومن میں کوئی فضیلت، اب وہ فضیلت وہ ہے کہاں سے لی ہے، صحیح ہے ٹھیک ہے وہ بات کی بات ہے، وہ فضیلت کے حساب سے رومن میں چلا دیں میسیج. اب وہ پھر وہ آگے وہ جس کو ملا اس نے فضیلت کے حساب سے اور آگے چلایا کہ مجھے برکت ملے گی. تو یہ سب میسیج چلانے والے پھر ان کے لیے کیا کہیں گے؟ علماء کو پوچھ لیں جو میسیج آیا کہ یہ درست ہے کہ نہیں، کیونکہ غلط سلط روایتیں چل رہی ہیں آج کل، غلط حدیث کہہ کر غلط وہ گڑے ہوئے حدیثیں وہ چل رہی ہیں آج کل. یہ کوئی شرارت لگتی ہے، دشمن ہوگی، یعنی جو کوئی دشمن ہوگا غیر مسلم، اس نے وہ کسی کو میسیج کر دیا، جیسے وہ سمجھے گا یار کسی نے وہ اتنی پیاری فضیلت یار، اس نے پھر آگے. تو یہ بیچارہ یہ مسلمان جس کو یہ ملی، اس نے نہیں گڑی روایت، گڑی کسی اور نے ہوگی، وہ چلتے چلتے کہاں کی کہاں نکل گئی. تو یوں ہوتا ہوگا، اور بعض مسلمان بھی اس طرح کی گڑتے ہوں گے روایتیں. وہ بس کیا کریں یار، وہ دور عجیب ہے یار. تو یہ کوئی بھی مذہبی میسیج اگر آپ کو چلانا ہو نا، اسلامک میسیج، تو اس کے لیے کمپلسری ہے کہ یا تو کسی سنی عالم کی کتاب میں سے آپ نے نکالا ہو ایز اٹ از، اپنی کاریگری نہیں، کوئی ایسا جملہ جیسے کسی کتاب میں نکال لیا آپ نے، عربی نہیں ہے اردو، اور اس کو رومن اردو میں آپ نے کنورٹ کر کے وہ چلایا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو کوئی میسیج آئے اور آپ کو لگے کہ یار یہ چلانے جیسا ہے، تو پھر کسی عالم دین سے مشورہ کرنے، دارالفتہ اہل سنت سے مشورہ کرنے کہ یہ آگے چلاؤں کہ نہیں، تو وہ جیسے فرمائیں وہ کر لیں اپنی. یا کسی داڑھی والے کو نہیں پوچھا، ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، ہر مسجد کا امام بھی عالم نہیں ہوتا، ہو عالم، علم کا عالم ہو، اور فقہ کا مفتی ہو کہ جو فقہ پر عبور رکھتا ہو، جو اس کے شرائط ہیں واقعی ہو مفتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عامر قاضی ہے. میرا مدنی چینل سے سوال یہ ہے کہ میرے پاس ایک آئی فون ہے جس میں میں نے قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، تو آیا میں اسے بغیر وضو ہاتھ سے ٹچ کر کے چلا سکتا ہوں یا پڑھ سکتا ہوں بغیر وضو؟ اس کو بے وضو جو اسکرین پر، چاہے مدنی چینل کی اسکرین پر آیت لکھی ہو، چاہے کمپیوٹر پہ لکھی ہو، چاہے اس پر، کیونکہ یہ عکس ہے، یہ اس کو کتابت نہیں بولتے، لکھا ہوا نہیں بولتے، یہ عکس ہے. تو اس عکس کو بے وضو چھو سکتے ہیں. بے غسلہ پڑھ نہیں سکتا، بے وضو پڑھ سکتا ہے، بے غسلہ چھو سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ تحریر نہیں کہلاتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल कादरी कुवैत मदरसतुल मदीना बालगान में दावत इस्लामी की तरफ से खिदमत पेश कर रहा हूँ। आपकी बारगाह में एक सवाल है। मेरे यहाँ पे जो तालिब इल्म है, नमाज के अहकाम से मुतालिक जब दुआए क़ुनूत के हवाले से कि जब दुआए क़ुनूत याद कराई जाती है इनको, तो कहा जाता है कि जब तक दुआए क़ुनूत मुकम्मल याद ना हो तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कह के और रुकू में चले जाया करें। तो किसी इस्लामी भाई की तरफ से सवाल हुआ कि अगर कुछ उसमें से दुआ क़ुनूत का एक हिस्सा याद हो गया, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका, इतना ही याद हुआ, तो क्या अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली के बदले अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका कह के रुकू में जा सकते हैं? दुआ कोई भी पढ़े या रब्बे कह दे, ये भी दुआ कुनूत का कायम चल जाएगा जिसको नहीं आता। तो ये कि दुआए कुनूत जो पढ़ी जाती है वित्र में, जो मशहूर है, बेशक अफजल दुआ है, और अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली भी कह सकता है, चाहे याद हो या ना हो। रब्बे ग़फ़िरली तब भी, ये भी नहीं आता तो या रब्बे ये कह दे। अच्छा, मदरसतुल मदीना, इसका भी मखरज गलत बोलते हैं, कई इस्लामी भाई गलत बोलते हैं। मदरसतुल मदीना बोलते हैं या मदरसा बोलते हैं। मदरसा तो आम है, हमारे मदरसा ही बोलते हैं तकरीबन। मदरसा मदरसा नहीं है, मदरसा। मदरसा रा पर ज़बर है और दाल साकिन है, मदरसा। तो मदरसतुल मदीना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऑनलाइन मदरसतुल मदीना के लिए कि अगर इसकी भी आपकी तरफ से दावत अगर मदनी चैनल के नाजरीन को मिल जाए तो वो भी क्योंकि वेबसाइट पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनलाइन मदरसतुल मदीना का सिलसिला शुरू हो चुका है, दाखिले शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपकी तरफ से अगर दावत मिल जाए और इस दाखिले में वो शामिल हो जाएं। माशाअल्लाह। उस पे वेबसाइट पे आ चुका मदरसतुल मदीना, क्योंकि अभी इसका तफसीली जी दाखिले शुरू हो चुके, इसके फॉर्म के लिए वहाँ तरगीब दिलाई जा रही है। आप मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी की वेबसाइट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए उसको कंप्यूटर पे वो जो सिखाते हैं ना, इस पे आप सीख लें। और इसके जो फॉर्म भरने हैं तो वो भी आप भर दीजिए और इसके मेंबर बन जाइए। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, फ़ी सबीलिल्लाह आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घर बैठे आपको पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही।